عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز بجماعت ادا کی جاتی ہے۔ اے میرے دوست، یہ سال بعد ایک خوشی کا موقع ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے اگر کوئی بندہ عید والے دن بھی عید کی نماز بجماعت ادا کی جا رہی ہے اس میں تاخیر سے پہنچے، تو بہرحال پھر بھی کسی وجہ سے کوئی عذر پیش آ گیا، کوئی مسئلہ بن گیا جس کی وجہ سے بندہ تاخیر سے پہنچا۔ بعض دفعہ بندہ ایسے وقت میں پہنچتا ہے کہ امام ثنا پڑھ کر 3 زائد تکبیرات کہہ چکا ہوتا ہے اور قرات ہو رہی ہوتی ہے، تب بندہ عید کی نماز میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو ذہن نشین فرما لیں کہ جب بندہ قرات شروع کر چکا تھا، امام شریک ہوا، تو ایسا بندہ اپنی جو 3 زائد تکبیرات اس کی نکل چکی ہیں، ان 3 زائد تکبیرات کو قیام کی حالت میں کہے گا۔ یعنی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھنا تو منع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرات ہو رہی ہے، تو 3 تکبیرات زائد اپنے ادا کرے گا وہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح۔ یعنی ہاتھ بھی اٹھائے گا اس میں اور 3 تکبیرات اپنی زبان سے ادا کرے گا۔ بعض دفعہ بندہ ایسے وقت میں پہنچتا ہے کہ امام رکوع میں گیا۔ جب امام رکوع میں ہو اور آنے والا شخص عید کی نماز میں شامل ہو رہا ہے، تو ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ امام کا رکوع ختم نہیں ہوگا، یعنی میں امام کو رکوع میں پا لوں گا، کس طور پر کہ میں کھڑے ہو کر اپنی تکبیر تحریمہ بھی کہہ لوں، اس کے بعد 3 زائد تکبیرات میں وہ بھی اگر کہہ لوں اور امام کا رکوع ختم نہیں ہوگا، گویا میں رکوع میں ہی امام کو پا لوں گا، تو ایسا شخص، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد 3 زائد تکبیرات قیام کی حالت میں کہے اور اس میں ہاتھ بھی اٹھائے گا اور 3 تکبیرات زبان سے بھی ادا کرے گا۔ یہ طریقہ کار ہے اس کا۔ لیکن اگر بندے کو یقین نہیں ہے کہ بھئی مجھے رکوع مل جائے گا یا امام کے ساتھ رکوع رہ جائے گا، اس کا رکوع رہ گیا تو رکعت رہ گئی، تو وہ بندہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ لے اور اس کے بعد فوراً رکوع میں چلا جائے اور 3 زائد تکبیرات وہ بندہ رکوع کی حالت میں کہے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہلکا سا وقفہ رکھے گا ان کے درمیان۔ ہاں، یاد رکھیں، ہاتھ نہیں اٹھائے گا رکوع کے اندر، صرف 3 تکبیرات زبان سے کہے گا، اس طرح وہ اس کی رکعت مل جائے گی اس کو۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایسے وقت میں پہنچا کہ مکمل رکعت ہی نکل چکی، اب اس کی کیا ترتیب ہوگی ادائیگی کی؟ تو جب امام سلام پھیر دے گا تو یہ شخص بھی امام کے ساتھ سلام پھیرے بغیر ایسے ہی کھڑا ہو جائے اور اپنی رکعت ثنا سے شروع کرے گا۔ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے یہاں پر اپنی 3 زائد تکبیرات کہے گا۔ یہ خاص طور پہ یاد رکھیں، جب رکعت نکل گئی اس وقت آپ نے پہلی رکعت کی 3 زائد تکبیرات وہ اس وقت ادا کرنی ہے جب رکوع کرنے لگیں گے، جیسا کہ دوسری رکعت میں کرتے ہیں امام کے ساتھ۔ تو اس بات کو خاص طور پر یاد رکھیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بندے کی دونوں رکعتیں نکل گئیں۔ جب دونوں رکعتیں نکل گئیں تو اس کی ترتیب یہ ہوگی، جیسے بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے امام کے ساتھ مکمل، تو پہلی رکعت کے شروع میں ہی آپ نے 3 زائد تکبیرات کہنی ہے اور دوسری رکعت کے آخر میں کہنی ہے، تو پھر وہی ترتیب ہوگی جیسے امام کے ساتھ پڑھتے ہیں نماز۔ تو ان چند ضروری مسائل کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں۔ کوشش کریں کہ عید سال کے بعد آ رہی ہے، کم از کم عید والے دن تو نماز بجماعت ادا کرنے کا خاص اہتمام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنا مکمل فضل جو اس پر اللہ نے اجر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو وہ اجر پورا نصیب فرمائے۔